نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علم نافع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ارمغان حجاز میں سے ایک انتہائی خوبصورت چھوٹی سی نظم جس کا عنوان ہے تصویر و مصور۔ یہ ایک حقائق اور معارف سے لبریز تمثیلی نظم ہے جس میں دو کردار استعارے کے طور پہ استعمال ہوئے، تصویر یعنی انسان اور مصور یعنی اللہ کریم کی ذات مبارکہ۔ تو یہ ایک ڈائلاگ ہے جس میں انسان اپنے خالق سے، مالک سے، اپنے رب سے یوں مخاطب ہوتا ہے، کہا تصویر نے تصویر گر سے، نمائش ہے میری تیرے ہنر سے، ولیکن کس قدر نامنصفی ہے کہ تو پوشیدہ ہو میری نظر سے۔ یعنی انسان اللہ کریم سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میری جو شہرت ہے، میری جو عظمت ہے، میری جو بڑائی ہے، میری جو مشہوری ہے، یا اللہ کریم یہ تیرے سبب ہے، تیرے کمالات کا شاہکار ہے یہ، مگر کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ ولیکن کس قدر نامنصفی ہے کہ یا اللہ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ تو پوشیدہ ہو میری نظر سے، کہ میں اپنے بنانے والے کو پہچان نہیں پایا، میں اپنے بنانے والے کو دیکھ نہیں سک رہا، تو یا اللہ کیا یہ زیادتی والی بات نہیں ہے؟ اس پہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، گراں ہے چشم بینا دیدہ ور پر، جہاں بینی سے کیا گزری شرر پر، نظر درد و سوز و تب و تاب، تو اے ناداں قناعت کر خبر پر۔ اس پہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھنے والی آنکھ دیکھنے والے پہ بہت بھاری ہے، بہت گراں گزرتی ہے، تو دیکھتا نہیں۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت انداز میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب لکڑیاں جل رہی ہوتی ہیں، آگ جل رہی ہوتی ہے، اس میں سے ایک چنگاری اڑتی ہے اوپر کی طرف اور پھر راکھ ہو کے نیچے گر جاتی ہے، تو اس کو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے تشبیہ دی کہ جب اس چنگاری نے زمانے کو دیکھنے کی خواہش کی اور وہ فنا ہو گئی، راکھ ہو کے نیچے گر گئی، تو اس کو یہ انداز فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تو دیکھتا نہیں کہ جب اس چنگاری نے اس زمانے کو دیکھنے کی خواہش کی تو اس کا کیا حشر ہوا، جہاں بینی سے کیا گزری شرر پر۔ پھر آگے فرماتے ہیں، نظر درد و سوز و درد و غم و سوز و تب و تاب، جو دیکھنا ہے درد و غم، پریشانیاں، آلام، بے چینی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے اس خواہش کا اظہار کرنا۔ تو اے ناداں قناعت کر خبر پر، یعنی تمہارے لیے بہتر ہے اے انسان کہ تم جو تمہیں بتا دیا گیا بس اسی پہ عمل پیرا ہو جاؤ، زیادہ توگ و دو اور جستجو کے چکروں میں نہ پڑو۔ یہاں بیسکلی یہ سمجھیں کہ خواہش اللہ کریم کی یہ ہے کہ ایک شخص کوئی ایسا ہو جو یہ دیکھے سب کچھ، جو یہ سب کچھ پہچانے، مگر یہاں کیونکہ لوگوں کے حوصلے پست ہو چکے، لوگوں کی ہمتیں بہت نیچے گر چکی ہیں، تو ایسے شخص کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نادان، تو قناعت کر خبر پر۔ اب اس پہ انسان یعنی تصویر اپنے مصور سے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے، خبر عقل و خرد کی ناتوانی، کہ یا اللہ تو خالی جو اطلاع ہے یہ تو عقل و خرد کی کمزوری کی علامت ہے، جبکہ نظر حیات جاودانی، کہ جبکہ دیکھنا جو ہے وہ دل کی حیات جاودانی ہے، یعنی دل کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا وہ دیکھنا، نہیں ہے اس زمانے کے توگ و تاز۔ یعنی یہ جو ایک فاسٹ موونگ اور ایک جو انوینشنز کا دور اور جس تیزی کے ساتھ انسانی فکر اور
سائنس ترقی کر رہی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس دور کے اندر یہ جو آپ نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ لن ترانی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس دور کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ اس پہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں تو ہے میرے کمالات ہنر سے، نہ ہو نومید اپنے نقش گر سے، میرے دیدار کی ہے ایک یہی شرط کہ تو پنہا نہ ہو اپنی نظر سے۔ اس پہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان تو میری سب سے خوبصورت تخلیق ہے اور میرے کمالات ہنر کا مظہر ہے، تو اپنے بنانے والے سے مایوس مت نہ ہو نومید اپنے نقش گر سے، یعنی بنانے والے سے مایوس مت ہو۔ اگر تو واقعی مجھ کو دیکھنا چاہتا ہے، میرے دیدار کی ہے ایک یہی شرط، اگر تو واقعی ڈٹرمنٹ ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ تم دیکھو، تو میری بس تم سے ایک شرط ہے کہ تو پنہا نہ ہو اپنی نظر سے، کہ انسان تو اپنے آپ سے غافل نہ ہو۔ وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہاں بڑے خوبصورت انداز سے یہ جو مکالمہ ہے، جس میں جہاں ہلکا سا اس سائڈ سے اس خواہش کے نتیجے میں جو کچھ مسائل درپے ہوں گے اس کی طرف اشارہ ہے، اسی طرح ایک امید بھی دلائی گئی کہ نہیں، اگر تم واقعی مجھ کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر بڑا آسان ہے کہ اپنے آپ پہ غور کرو، اپنے آپ کو پہچانو، تاکہ تم مجھ کو پہچان سکو، مجھ کو دیکھ سکو۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، ہم سب کو اپنی پہچان بھی نصیب فرمائے اور اپنے مالک حقیقی کی پہچان بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں ہمارے تمام تر گناہوں سے درگزر فرما کر اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔